اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کا خوبصورت پروگرام، خوبصورت مارننگ شو مسکراتی صبح۔ مسکراتی صبح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبح کا وقت ہو تو ہمیشہ مسکراتے رہا کریں، دن ہو شام ہو رات ہو، چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ مسکرانے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ بھی ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ سنت ہے، مسکرانا سنت ہے۔ جتنا آپ مسکراتے رہیں گے یقین جانیے چلتے پھرتے آپ صدقہ دیتے چلے جائیں گے، کیونکہ مسکرانا صدقہ بھی ہے اور صدقہ دینا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور چلتے پھرتے صدقہ دیتے رہنے چاہیے۔ اور جن کے والدین حیات اللہ ان کو لمبی صحت والی ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور صبح سویرے ان کو بھی مسکرا کر دیکھنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور والدین اگر مسکرا کر دیکھ لیں تو کیا ہی نور و نالا نور والی بات ہے۔ ناظرین، فرائیڈے کا دن ہوتا ہے، میٹرو ون نیوز آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آج کا بھی ہمارا موضوع ہے، آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے، نعت خواں بھی موجود ہوں گی، اور ان کے علاوہ ہمارے معزز مہمان جو پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہم ان کا تعارف کرانے سے پہلے ہم ڈائریکٹ کچن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ کچن میں ہماری شیف جو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کی جو ریسیپی ہے کہاں تک پہنچی اور کیا کرنے جا رہی ہیں وہ۔ جی شیف صاحبہ جی، کیسے ہیں حامد بھیا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا، ہم جو ہے وہ آج بنا رہے ہیں گرین پاور سوپ، جسے آپ انگلش جو یہ سوپ ہے اور یہ بروکلی اور آمنڈ سے بنتا ہے، تو بروکلی آمنڈ سوپ بھی کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اس میں سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہرے ہی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ بروکلی، مٹر، پالک اور اس طرح کی ساری، اور تھوڑا سا سویا ہم نے ڈال کے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی گرین جتنے بھی وہ ہیں سبزیاں، اور وہ ہم نے اس میں ڈالی ہیں 2 کپ پانی کے ساتھ، اور ہلکی سی سوتے ہوئے لہسن اور پیاز کے ساتھ ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑا ہے۔ سارے انگریڈینٹس میں جا چکے ہیں۔ تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ چوتھائی کپ اوٹس جو ہیں کچلے ہوئے جو، وہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں، اور تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ مٹر بھی اس میں ہم نے شامل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے تقریباً 2 کپ سوا 2 کپ پانی ڈال کے، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ تقریباً 15 منٹ یہ بنے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بلینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 15 منٹ پکنے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہ جب تک آپ یہ پکا لیں اور اس کے بعد سجا لیں، تاکہ اس کے بعد ہم جب کھائیں تو ہمیں بھی سجاوٹ کی خوبصورتی سی محسوس ہو، اور پھر ہم آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا بھی کریں۔ اچھا، ہمارے ساتھ گیسٹ پینل پر موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت ماشاءاللہ، جب بھی گفتگو فرماتی ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا پچھلے سیگمنٹ میں تو ہمارے ساتھ مسٹر شعیب ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت ہستی، بہت خوبصورت شخصیت، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان۔ یقیناً آج تھوڑی بہت سردی آپ کو محسوس ہوئی ہے، وہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے سردی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سردی ہے، جی ایسا ہی ہے حضرت؟ ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے جی، سردی ہو یا گرمی ہو سب اللہ کے موسم ہے، ہر موسم میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ مفتی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہیں جو ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرماتی ہیں، میری مراد محترمہ سعدیہ مدثر صاحبہ ہیں۔ آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سعدیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ بھی؟ بہت بہت شکریہ۔ صبح صبح اٹھ کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ تمام نعت خواں حضرات، علماء اکرام جتنے لوگ آتے ہیں سب آپ کے لیے آتے ہیں ناظرین، تو انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے شعیب بھائی موجود تھے، شعیب بھائی بتانا چاہیے گا یہ جو آپ کی ایسوسیشن ہے یہ کس حوالے سے زیادہ تر ورک کر رہی ہے، کس نوعیت پر آپ لوگ کام کرتے ہیں، بتائیے گا پلیز۔ یہ ہم ایکچولی ایکسپورٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ایکسپورٹ ایسوسیشن یہ میں اس کا فاؤنڈر بھی اور چیئرمین بھی ہوں ماشاءاللہ، اور بہت ینگ ایکسپورٹر کی یہ ہم نے ایسوسیشنز بنائی ہیں۔ ہمارے کوئی 300 ممبرز ہیں ابھی سٹارٹ میں۔ تو سارے کے سارے ینگ ہیں؟ سارے میرے سے چھوٹے ہی ہیں صاحب۔ واہ جی واہ۔ جی، اور میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ تقریباً آلموسٹ۔ تو آپ کسی ایک گیم پر آپ کا فوکس ہے یا آپ کی ایسوسیشن کے اندر تمام گیم شامل ہیں؟ ہمارا زیادہ فوکس ایکسپورٹ پہ ہی ہے، اچھا، صرف ایک گیم پر ہی ہے ایکسپورٹ پہ، کیونکہ ایکسپورٹ کسی بھی کنٹری کی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج کل جو دنیا میں پورے ورلڈ میں حالات ہیں اکانومی کے، وہ آپ کی ایکسپورٹ کی ہی بیس پہ
جو ہے نا آپ کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے. لیٹ سپوز کہ آپ انڈیا دیکھیں, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ایکسپورٹس کو لے کے. چائنا دیکھ لیں, دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن گیا ایکسپورٹس کو لے کے. آپ پوری دنیا میں جدھر بھی جائیں آپ کو چائنیز پروڈکٹس نظر آئیں گی. بالکل. اچھا قطع کلامی معاف, میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا, میں چاہوں گا کیونکہ یہ بہت اہمیت کے حامل ہے, اور آج کل حکومتی سطح پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, کوئی سپورٹ ملتی ہے اس حوالے سے, یا ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی ہے آپ کا؟ گلے شکوے تو بہت سارے ہیں, لیکن سپورٹ کوئی نہیں حکومت کی طرف سے ملتی, یہ ہم خود ہی مینیج کرتے ہیں اس کو سارا. اور اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے صرف اتنی سپورٹ مل جائے کہ جو 18 ادارے ایکسپورٹ کو ڈیل کرتے ہیں, صرف انہی کو اگر وہ لگام ڈال دیں تو آپ کی ایکسپورٹ اور اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گی. چلیں جی, بالکل ایسا ہی ہے. اگر انہی کو لگام ڈال دیں تو آپ کی ایکسپورٹ آگے کی طرف بڑھ جائے گی, ترقیوں کی طرف گامزن ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں. مفتی صاحب, ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے, اس ہستی کے حوالے سے, اس ہستی پر, ان شخصیات پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ جنہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے, جنہیں لاڈلے رسول بھی کہا جاتا ہے, جنہیں نواس رسول کے والد محترم بھی کہا جاتا ہے, جنہیں شوہر بطول بھی کہا جاتا ہے, جن کا جب نام لیا جائے اگر بندہ سست ہونا چست ہو جاتا ہے, انہیں شیر خدا, مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے. آج ہم مختصر سا وقت ہے لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے مولا علی کی سیرت اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی سیرت, اس پر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب, مولا علی کی اگر میں بات کروں تو مولا علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ, میٹرو ون کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کروں گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ یہ نام جب لبوں پر آتا ہے تو سست جو جان ہوتی ہے وہ اس میں بھی جان آ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب خیبر کے مقام پر جب جنگ ہو رہی تھی اور مرحب سامنے تھا, مرحب نے جب نعرہ لگایا تو اس کے مقابلے میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سمتنی امی حیدرا. تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مرحب ہوں جو میدان میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, میں وہ ہوں جس کی والدہ نے ہی بچپن میں جسے شعر کہہ دیا تھا. واہ واہ واہ. تو بچپن میں ہی میری والدہ نے, اور والدہ بھی حضرت فاطمہ, وہ انہوں نے جو ہے آپ کو شیر خدا کے لقب حیدر کرار کے نام سے پکارا. تو آپ کے نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شجاعت اور برکت رکھی ہے. تو اس نام کی برکت سے بھی جب بندہ میدان میں آتا ہے تو اس کی بدن کی جتنی سستیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے اندر پیدا فرماتا ہے. شیر خدا کی جہاں تک آپ نے بات کی نا, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو بہت بڑی ہستی ہے, اور اسلام کے 4 مضبوط ستونوں میں ایک ستون کا نام مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. رجب المرجب میں آپ کو اس نسبت سے بھی زیادہ یاد کیا جاتا ہے کہ 13 رجب المرجب آپ کی تاریخ پیدائش یاد کی جاتی ہے. آج ہم 16 میں ہیں, 16 آج 16 ہے. لیکن میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں گا, بعض افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ تاریخوں میں نا تاریخوں کے گھن چکر میں گھوم جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ثابت نہیں ہے. لیکن تاریخ جو ہے نا, تاریخ کی کتب جتنی بھی ہیں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. جمہور کا یہی موقف ہے, لیکن اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں حامد بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے, وہ ایک پیغام ہے. اصل ہمیں تاریخ سے تعلق نہیں ہے. 11 تاریخ ہو, 12 ہو, 13 ہو, 15 ہو, 21 ہو, کوئی بھی تاریخ ہو, تاریخ سے مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے تاریخ والے کے ذکر سے. بہت خوب. اور جس شخص کو تاریخ سے اختلاف ہوتا ہے نا, یار یہ 27 رجب کو آپ معراج مناتے ہیں, 27 کی تو تاریخ بھی اس میں اختلاف ہے. بھائی اختلاف ہے تو آپ 27 شعبان کو, آپ 27 شعبان کو شب معراج منا لیں. آپ مولا علی کی ولادت شوال میں منا لیں, آپ محرم میں منا لیں. آپ منائیں تو صحیح, کسی بہانے سے ان کا ذکر تو کریں. ہم اہل سنت و جماعت جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن ہے. ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا, چاہے وہ یوم ولادت کا دن ہو, چاہے وہ یوم شہادت کا دن ہو. اصل مقصود تو ان کے ذکر سے ہے کہ جب اپنی نسل نو کو ان کا ذکر دیں گے تو ان کے ذکر کے صدقے سے وہ بھی آئندہ آنے والے زمانوں میں مذکورین کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے. دوسرا جو نام آپ نے ذکر کیا, جن کی ہم نے ذکر کرنا ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑی ہستی ہے. آپ تمام سلسلوں کے چھٹے پیشوا ہیں.
اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی, صرف ان کا نسب ہی ذکر کر دیا جائے نا, اتنا بڑا نسب ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام باقر العلوم کے, جو بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین سب جانتے ہیں کہ یہ بیمار کربلا ہیں, جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے. تو 6 پشتوں سے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ کے نواسے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور نسبت بھی حاصل ہے حامد بھائی, ایک اور نسبت یہ حاصل ہے کہ آپ ایک نسبت سے آپ کا تعلق مولا کائنات سے ہے, دوسری نسبت سے آپ کا تعلق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن, ان کی بیٹی حضرت اسما, ان کے بیٹے حضرت قاسم, ان کے بیٹے جو ہے حضرت ان کے بیٹی کے بیٹے حضرت قاسم کے بیٹی کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. حسینی بھی ہیں, صدیقی بھی ہیں, صدیقی بھی ہیں. تمام سلسلوں کی جو جوڑ ہے. اچھا, تمام ائمہ اس وقت جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند تدریس پر فرائض انجام دے رہے ہیں, مسند تدریس پر موجود ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے جو ہستیاں آ رہی ہیں وہ آج پورے مذہبوں کے امام ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ مالکی کے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے امام ہیں. لیکن اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض حاصل کر رہے ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے. صاحب اس کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے, بات ایسی چل رہی ہے, بارگاہ رسالت کے غلاموں کی بات چل رہی ہے, تو کیوں نہ اس بارگاہ میں جایا جائے کہ جہاں سے ان سب کو بھی فیض ملا ہے. تو میں سعدیہ صاحبہ سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں. لمحاتی نظیروں کا فی نظر, لمحاتی نظیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج تہا, من بکسو طوفان ہوش ربا, من بکسو طوفان ہوش ربا, منجدھار میں ہوں بگڑی دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نैیا پار لگا جانا, موری نैیا پار لگا جانا. انفیت شیوں وسخا برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم جھم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لمحاتی نظیروں کا فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت کلام, کلام اعلیٰ حضرت جب بھی پڑھا جائے سنا جائے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تازہ لکھا گیا ہے, پہلی مرتبہ سنا گیا ہے, لیکن یہ برسوں سے سنا جا رہا ہے. اللہ پاک سعدیہ مدثر صاحبہ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. خوشبو بھی آ رہی ہے, ہم چاہیں گے کچن کی طرف بڑھتے ہیں اور شیف نورین صاحبہ سے جانتے ہیں کہ ان کی ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے. جی شیف صاحبہ. جی حامد بھائی, ہم نے جو ہے وہ اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو پکایا ہے,
اب ساری سبزیاں جو ہے وہ نرم ہو چکی ہیں, جو بھی تقریباً گل چکا ہے, مٹر گل چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے. یہ تھوڑا سا کریمی ٹیکسچر کا سوپ ہوتا ہے, اس میں کریم جاتی نہیں ہے لیکن کریمی ٹیکسچر کا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے. کتنی پیاری آواز آ رہی ہے, جس ساؤنڈ اچھا ہے. اچھا, اس کو میں کمپلیٹ کرتی ہوں, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. لیکن اس کو میں بتاؤں کہ جیسے ابھی اس وقت آپ کو اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں, پتوں کے چنکس نظر آ رہے ہیں, یہ بالکل یکجان ہو جائے گا, یہ ایک کلر کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دوبارہ پین میں جائے گا. کاش کہ ہم سب بھی ایک کلر کے ہو جائیں. یہ جو ہم تقسیم ہوئے پڑے ہیں سب ایک کلر کے ہو ہی جائیں گے, اور یقیناً جب ہم حرم شریف جاتے ہیں سارے ایک کلر کے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب, بات ہو رہی ہے مولا علی کی, ان کی شجاعت کی, ان کی بہادری کی. کوئی ایک مثال پیش کیجیے. ہم مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک مثال پیاری سی. میں بات کروں گا مولا کائنات کے. واقعتاً جب اس ہستی کا ذکر ہم کرتے ہیں یا اس ہستی کے ذکر پر نظر ڈالتے ہیں تو تمام پہلو اس طرح روشن ہیں, اس طرح چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ اس پہلو کو ذکر کیا جائے. مگر ایک رات ہے جو تمام صحابہ کرام بڑی بے چینی سے گزار رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پوری رات ہم سے گزری نہیں, ہم اس رات کو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کل میرا نام آ جائے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے نا, یہ اعلان میرے, یہ رقعہ میرے نام پہ نکل جائے. واہ, یہ جو سند ہے یہ میرے نام پہ نکل جائے. میں ایک کو دوں گا. حضور نے فرمایا کہ کل لأعطی غدن, میں کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول بھی. آگے پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اس کے رسول بھی اسے پسند فرماتے ہیں. کیا بات. یہ جو ٹائٹل, یہ جو سند پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا, صحابہ کرام مچل گئے. وہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی تقریباً کافی دن, 15 دن, بعض نے اس سے زیادہ دن بتائے, کہ مہم چلتی رہی مگر خیبر کے دروازے کو ہلا کوئی نہ سکا. حضور نے فرمایا کل جس ہستی کو میں دوں گا اللہ تعالیٰ اس کے دستے مبارک پر فتح عطا فرمائے گا. صحابہ فرماتے ہیں فتح تو ہمیں اس سے پہلے بھی بہت ساری فتوحات ملی تھی, مگر یہ جو حضور نے ٹائٹل ارشاد فرمایا نا کہ یحبہ اللہ ورسولہ, رب کا بھی وہ پسندیدہ ہے اور رب کے پیارے محبوب کا بھی وہ پسندیدہ ہے. اچھا, سب صحابہ کرام اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں جب صبح میدان لگا, ہر ایک کی آنکھ میں ایک عجیب سی چمک ہے, خواہش ہے, تمنا ہے. وہ گویا دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج یہ اعزاز ہمیں مل جائے. مگر جب محفل سجتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب موجود ہے, مگر آج جس کے لیے محفل سجائی ہے وہ ہستی موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علی بیمار ہیں, اشتکا, ان کی آنکھوں میں جو ہے شکایت ہے, عشوب چشم ہوا ہے. حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کافوری ہونٹوں سے, لب مبارک سے لعاب دہن لگا کر مولا کائنات کی آنکھوں کو درست فرمایا, پھر جھنڈا مولا کائنات کو دیا. اب صحابہ فرماتے ہیں جب ہم گئے میدان میں تو منظر ہی بدل گیا. حضرت کلامی معاف, منظر بدل گیا. میدان میں جا رہے, میں چاہوں گا اس کو ہم ریپیٹ کریں, لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے, میٹرو ون نیوز پہ بریک لینا بہت ضروری ہے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد, کہیں نہ جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح میں, اور میں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب بہت خوبصورت واقعہ سنا رہے تھے. مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا پلیز مفتی صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر ہم پہلے بھی لڑ رہے تھے, جنگ ہم پہلے بھی لڑ رہے تھے, مگر آج جو جوش ولولہ, جو جذبہ اور جو ہمت, جو طاقت ہم اپنے اندر محسوس کر رہے تھے, ایسے پہلے محسوس نہیں ہو رہا تھا. ایسی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ سب اپنی اپنی طاقتوں کے بلبوتے پہ کر رہے تھے. اب خاص اللہ اور اس کے رسول کی نظر ہو گئی ہے, اور اب میدان میں مولا کائنات امیری لشکر کا سپہ سالار آپ کو بنایا گیا ہے. آپ جب آگے بڑھتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, مورخین نے لکھا ہے اس بات کو کہ خیبر کا جو دروازہ تھا نا, وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. سب سے مین مسئلہ اس دروازے کو ہلانا تھا. مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب مرحب کے مقابلے میں آئے, مرحب کے مقابلے میں لڑتے ہوئے مرحب کے مقابلے میں آئے, تو لڑتے لڑتے آپ کے دستے مبارک سے ڈھال گر گئی. ایک طرح ہاتھ میں تلوار تھی, دوسرے میں ڈھال تھی, ڈھال گر گئی. تو آپ نے ڈھال بنانے کے لیے دروازے کے قبضے کو پکڑا, اور دروازے کو جب ہلایا تو اس دروازے کو ایک ہی ہاتھ سے آپ نے صرف ہلایا نہیں بلکہ ڈھال بنا کر اس کے ساتھ جنگ لڑتے رہے.
بعد میں جب فتح ہوئی وہ دروازہ سائڈ پر پڑا ہوا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم اس دروازے کو ہلانے لگے تو 40 اور ایک روایت کے مطابق 80 افراد مل کر ہلا رہے تھے, ہم سے نہیں ہل رہا تھا. جو مولا کائنات اکیلے تنے تنہا ہلایا نہیں, ڈھال بن کر اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے, یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت تھی جو منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھا تو صرف مولا کائنات کے لیے ہی دیکھا, چاہے وہ بدر کا میدان ہو, چاہے وہ احد کا میدان ہو, چاہے وہ خندق کا میدان ہو. جب وہ بہت بڑا سپہ سالار عمر بن عبد وو جب سامنے مقابلے پر آیا, اس نے کہا میرے سامنے کوئی بڑا سردار لے کر آؤ. مولا علی نے فرمایا سردار چھوڑو, پہلے سرداروں کے شہزادوں سے نمٹو پھر سردار آئیں گے. آپ نے ایک ہی وار میں ایسا وار کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اسے چیرتے ہوئے اس کے جو جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس گھوڑے کو بھی چیر دیا. مولا کائنات کے شجاعت کی تو کیا ہی بات ہے. ان کا فیضان ہے کہ آج یہ اسلام چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں. بالکل بالکل حضرت, مولا علی کی شان یہ ہے کہ لعاب رسول بھی ملتا ہے جب آنکھ خراب ہوتی ہے, وہ دراصل امت کو بتانا ہوتا ہے. سب کچھ جی حامد بھائی جس کو جو ملا سرکار کے در سے ہی ملا, اور بستر رسول بھی ملتا ہے. مولا رسول آج ہم مولا کائنات کہہ رہے ہیں, یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی بابھا, حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابھا, یہ بھی حضور ہی کا فیضان ہے. سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی موجود ہیں, میں چاہوں گا جیسے بھی کچھ جان سکیں ڈالر کی باتیں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جس کا ڈالر ہے وہ چھایا ہوا ہے. اچھا جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو یقیناً آپ کے کاروبار میں بزنس میں ایک مثبت رجحان نظر آتا ہے, اور جب ڈالر نیچے آتا ہے تب کیا آپ کی سوچ ہوتی ہے, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس میں آپ کا ایکسپورٹر سے لوس بھی چل رہا ہوتا ہے, لوس بھی چل رہا ہے. وقتی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میری اگر $10,000 کی $1,00,000 کی ریمیٹنس آنی ہے اور وہ ڈالر دور پہ بڑا تو میری ڈبل کاسٹ اس میں زیادہ چلا جاتا ہے. لیکن جب نیچے آتا ہے تو تب آپ کو پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی فریٹ کاسٹ بھی ڈالر میں چل رہی ہوتی ہے. آفٹر کووڈ جو ہے آپ کی 90% ایکسپورٹ جو ہے وہ ای کامرس پہ چلے گی. اچھا اس کے اوپر بینیفٹ کون اٹھا رہا ہے؟ آپ کی غیر ملکی کمپنیز جن کو ہمارے ادارے بھی فل سپورٹ کر رہے ہیں, DHL, FedEx, UPS. یہ تینوں کمپنیز پورے ورلڈ میں چھائے ہوئے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں ہمارا جنرل پوسٹ آفس ہے, کیا یہ DHL کی طرح نہیں بن سکتا؟ ہمارا یہاں پہ ڈومیسٹک کمپنیز ہیں بہت ساری, TCS ہے, لیپرڈ ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو ایسا اداروں کی طرف سے جٹا دیا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ کی نہیں بات ہے, اس لیے ڈومیسٹک لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو جو فریٹ کاسٹ ہے نا آپ کی, اگر ایک پروڈکٹ $10 کی تیار ہو رہی ہے نا, اس کے اوپر $50 آپ کی فریٹ کاسٹ آ رہی ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ, آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ گلے شکوے, تو یہ گلے شکوہ ہے پہلا تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرا گلے شکوہ یہ ہے کہ ٹیکسز کا ہے, جو ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکسز دن بہ دن لگائے جا رہے ہیں. وہ شکوہ تو ہر کسی کا ہے, ملک سمیت سب کا ہے, وہ سب کا. لیکن ایکسپورٹر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی کنٹری میں ہزاروں لوگوں کا اس کی وجہ سے روزگار چل رہا ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ ایک تو شروع سے بچپن سے ہم بھی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, اپنی ہوش سنبھالا, تو پیرنٹس یہ پوچھتے تھے بیٹا تو نے کیا بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے, CSP آفیسر بننا ہے. اسی طرح پاکستان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں بچپن سے ہی اس کا جاب کا گھسایا جاتا ہے کہ آپ نے پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آرمی آفیسر بننا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا آپ نے بزنس مین بننا ہے, آپ نے ایکسپورٹرز بننا ہے, آپ نے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. میں بھی آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی فیلڈ ہیں تو آپ نے یہی فیلڈ کی چوائس کی, کیا وجہ تھی؟ بچپن میں والدین نے آپ کو بتایا ہے, خود آپ کا بچپن سے یہ ایک شوق رہا ہے اس کا؟ نہیں, یہ میرا بچپن سے ہی شوق رہا. میرے والدین نے نہیں بتایا. میرے والد ایک لیبر مزدور آدمی ہے اور ویری پور فیملی سے میں بلونگ کرتا ہوں, اور الحمدللہ میرے والدین نے میری تربیت اتنی اچھی کی, میرے والدین نے تربیت میری اتنی اچھی کی کہ میں آج الحمدللہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہوں, اور دنیا کے 6 کنٹریز میں میرا اپنا سیٹ اپ ہے, اپنا ایکسپورٹ کا بزنس ہے. جی, تو میرا آپ کے پروگرام کی وساطت سے بچوں کو یہ پیغام ہے. بہت سارے بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کچھ نہیں دیا, ہمارے بڑوں نے ہمیں زمینیں نہیں دی, جیسے لوگوں کو تو جائیدادیں دے دی جاتی ہیں, ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. تو جن کو زمینیں جائیداد پراپرٹیز ان کے بڑے دے جاتے ہیں تو وہ بچے خراب ہی ہوتے ہیں, وہ سکسیسفل یا اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ پاتے. جی بالکل. اور ابھی دیکھیں میں ایک پور فیملی سے تھا, میرے والدین نے مجھے ایک پڑھایا لکھایا, ایک معاشرے کا بہترین فرد بنایا. بہت خوب. تو یہ بچوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیا نہیں دیا کیا نہیں دیا, یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھی تربیت کر دی. بالکل جی, صحیح. تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے آپ کی لائف میں. انشاءاللہ آپ سے بات چیت جاری بھی رکھیں گے, مستقبل میں بھی آپ سے ملاقاتیں رہیں گی ہمارے شو میں. اچھا, شیف نورین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اب میں چاہوں گا کہ یقیناً ان کی ریسیپی جو بھی انہوں نے آج تیار کیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ خوشبو آنا اس طرح کی اب بند ہو چکی ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا بنایا اور کہاں تک پہنچ گئے. جی الحمدللہ, سمجھ لیں آخری کے 5 منٹ اب رہتے ہیں اس ریسیپی کے.
ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو بلینڈ کر دیا ہم نے, ایک کلر کا ہو گیا سب کچھ. اب اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ یکجان ہو چکے ہیں اور ایک کریمی سا ٹیکسچر بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اس پورے جو یہ لکوڈ ہے ہمارا سوپ کا, یہ دوبارہ جا رہا ہے اسی پین میں, ٹھیک ہے. اور تقریباً اس پین میں یہ 2 سے 3 منٹ اس کو پکایا جائے گا, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ آلریڈی ڈن ہے, لیکن کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈر کیا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ آلموسٹ اس کا ٹیمپریچر چینج ہو چکا ہے, یہ ٹھنڈے کی طرف جا رہا ہے, تو سوپ جو ہے وہ گرم گرم پسند آتا ہے. اس کو بس 2 منٹ ہم اور پکائیں گے اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے. اچھا جی, چلیں انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, تب تک یقیناً آپ کی ڈش کمپلیٹ ہو جائے گی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے بات کی, مولا علی کی بھی بات کی, تو میں چاہوں گا یہ جو آپ نے رشتوں کی بات کی ہے, یقیناً یہ رشتے تو ایسے ہیں کہ ہمیں یہ محبت سکھاتے ہیں, لیکن آج کل میں اور بھی بہت سے لوگ ان رشتوں میں تقسیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہ رشتے خود ہی دے رہے ہیں, پیغام تو یہ تعلقات خود ہی دے رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی تعلقات ہے, تعلق کا لفظ میں کہوں گا, تعلق کا لفظ علاقہ سے نکلا ہے. علاقہ, قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, ثم خلقنا النطفۃ علاقۃ. سورہ علاقہ بھی ہے قرآن میں, جی, سورۃ العلق بھی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور علق انسان کی بنیاد ہے. علق جو ہے انسان کی جسمانی طور پر بنیاد ہے, جہاں سے سارے رشتے آپس میں ربط رکھتے ہیں, سب کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اور اس دنیا میں جس کے ساتھ تعلق ہے, عالم ارواح میں بھی ان کا آپس میں تعلق رہ چکا ہوتا ہے. یہ جو مبارک جماعت ہے, جس جماعت نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہا, دیکھیں نا, رشتہ دار تعلقات تو پہلے بھی تھے, لیکن جس نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا, آپ کے کلمے کو قبول کیا, وہ صحابہ کرام کی جماعت میں آ گیا. اور جس نے نہیں قبول کیا, چاہے اس کا باپ اس جماعت میں تھا, والد اس جماعت میں تھا, بیٹا ادھر تھا, والد نے تلوار اٹھانے میں دریغ نہیں کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے بیٹے کے خلاف, مولا کائنات خود مولا کائنات اپنے چچا کے خلاف, اپنے بھتیجوں کے خلاف مولا کائنات کھڑے ہو گئے. اپنے پورا خاندان قریش دوسری طرف ہے, سارا خاندان دوسری طرف ہے. مولا کائنات روز اول سے, بلکہ پہلے لمحے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تعلق ہی تو ہے, اس تعلق کا ہی تو بھرم ہے کہ جس تعلق کے صدقے صحابہ اور اہل بیت وجود میں آئے ہیں. اب خود صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا سے آ رہے ہیں, کربلا سے آنے والے امام زین العابدین کے بیٹے کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر العلوم. امام باقر العلوم کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑی چل رہی ہے. یہ میں تھوڑی سی اشارتاً بات کروں گا. لوگ یہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو نادان لوگ ہیں, جو کسی سازش اور کسی آپ سرزنش کا شکار ہو چکے ہیں, جو کسی بد مذہبیت کا شکار ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہی, یعنی دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. جو یہ کہتے ہیں, میں ان کو یہ صرف پیغام دے رہا ہوں, جو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے دور میں, فاروق اعظم کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, تو جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں کرے, آپ ان کے ساتھ رشتے نہیں کیا کرتے, آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں نبھاتے. یہ ان کا رشتہ پیغام دے رہا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کے بیٹے ہیں وہ ہیں ام فروا. ام فروا کی والدہ حضرت اسما ہے, یا بعض روایت کے نزدیک ان کے والد حضرت قاسم ہیں, ان کی والدہ حضرت اسما ہیں. اور حضرت اسما بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی, اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عبد الرحمن خود صحابی ہیں, کیونکہ صدیق اکبر کے بیٹے بھی صحابی تھے, والد بھی صحابی تھے ان کے, تو یہ 4 پشتیں صحابیوں میں تھی. حضرت عبد الرحمن کے یہ پوتی کے بیٹے بن رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اگر وہاں کچھ برا ہوا ہوتا, یعنی آپ کہیں کہ اہل بیت مولا کائنات کے ساتھ, یا بی بی پاک جناب سلام اللہ علیہ کے ساتھ, یا نیچے حسنین کریمین کے ساتھ, اس گھرانے کی طرف سے یا ان کی طرف سے, تو آپس میں کبھی اس طرح تعلقات نہیں ہوتے. یہ محبت کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے, یہ محبت کی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ حضرات بھی موجود ہیں, شیف بھی موجود ہیں, لیکن مختصر سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, محبت کی بات جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور ہمارے ساتھ صبح سے شیف نورین صاحبہ بھی موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے. آئیے جی نورین صاحبہ. جی حامد بھائی، ریسیپی ہماری آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے اور ہم اس کی پلیٹنگ کر رہے ہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے، اور اب یہ پلیٹنگ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سجانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد کھایا کس طرح جاتا ہے یہ بھی ہمارے اوپر ہے. جی یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے اپنی اس فیلڈ میں کہ جب بھی آپ کچھ بنائیں تو آپ نے جو اس کے اندر ڈالا ہے جس بھی ڈش کے اندر، وہ تھوڑا بہت ضرور گارنش میں آپ ڈالیں، تاکہ کھانے والے کو یہ پتہ ہو کہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگریڈینٹس کا نہیں معلوم ہوتا اور انہیں کسی طرح کی کوئی الرجی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اور آرام سے کھانا چاہیے، آرام سے کھائیں، بالکل چھوٹے لقمے لیں، آرام سے کھائیں. جی بہت بہت شکریہ شیف نورین صاحبہ کہ آپ نے یہ خوبصورت سی ڈش بنائی اور ہمیں بتایا، اور یقیناً ہمارے منہ میں پانی ضرور ہے، لیکن پروگرام اختتام ہوگا تو ہم چکھیں گے کیسے بنا، کیوں بنا. جی مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب بھی خوبصورت طریقے سے کھاتے ہیں اور کھانا بھی چاہیے، اور اچھے طریقے سے کھانا سنت ہے. پیار سے کھانا چاہیے، مسکرا کر کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے جیسے شیف ہمیں بھی کھلائیں گی. مفتی صاحب مولا علی کی بات ہو رہی ہے، شجاعت کی بات ہو رہی ہے، بہادری کی بات ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا محبت کی بھی ہم کچھ بات کریں. محبت ہی کی بات چل رہی تھی، اسی کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں ان کا تعلق ایسا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی موجود ہے، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لخت جگر بھی موجود ہے. اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر وجود یعنی امام باقر اور حضرت ام فروہ، جب یہ دو عظیم ہستیاں ان کا ملاپ ہوتا ہے تو دنیا ایک روشن اور تابناک ستارہ دیکھتی ہے، جس کے قدموں میں بڑے بڑے ائمہ، حامد بھائی آپ سوچ نہیں سکتے، کوئی امام المحدثین ہیں، کوئی امام الفقہاء ہے، کوئی امام المفسرین ہے. سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نام ہے، امام مالک بن انس کتنا بڑا نام ہے، حضرت ابو ایوب سجستانی کتنا بڑا نام ہے. جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، تمام جو فقہ ہیں، فقہاء کے اساتذہ، علماء کے اساتذہ، محدثین کے اساتذہ جس در سے فیض پا رہے ہیں وہ یہ نواسہ رسول ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو حضرت، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ ٹائم دیں میں عرض کروں گا. جب امام صاحب ہمارے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی بارگاہ میں موجود تھے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، فرمایا جعفر اپنا نعمان بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں، عقل مند؟ آپ نے فرمایا جو اچھے برے کی تمیز کرے وہ عقل مند ہوتا ہے. یہ سیکھنے والی بات بھی ہے، جو اچھے برے کی تمیز کرے وہ عقل مند ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بعض دفعہ جانور بھی کرتا ہے، جو اسے مارتا ہے، جو جانور کو مارتا ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور جو جانور کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ بات تو جانوروں میں بھی ہے بعض دفعہ. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام صاحب نے عرض کی امام اعظم نے کہ پھر آپ ہی فرما دیں حضرت کون عقل مند ہوتا ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو دو اچھی چیزوں میں، جو دو بہتری اور دو نیکیوں میں زیادہ بہتر نیکی کو پسند کرتا ہے، اور جو دو شروں میں، جو دو برائیوں میں زیادہ بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی ایک طرح کی چیزوں میں زیادہ کا جس سے تمیز ہو وہ عقل مند ہوتا ہے. وہ عقل مند نہیں ہوتا جو اچھے برے کو، وہ بھی ہوتا ہے لیکن اعلیٰ درجے کا عقل مند وہ ہوتا ہے جو دو اچھائیوں میں زیادہ اچھائی کو پریفر کرے. آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب اچھائی آتی ہے تو ہم بہانے سے اپنی پسند کی اچھائی لیتے ہیں. وہ لینا چاہیے جس میں زیادہ نفع ہو، جس میں زیادہ بہتری ہو. کیا بات ہے جی، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی. اب کان ہمارے بھی چاہتے ہیں، آپ کے بھی چاہتے ہیں، ناظرین کی بھی چاہتے ہیں کہ بارگاہ علی میں حاضری لگائے جائے، اہل بیت کی شان بیان کی جائے. میں سعدیہ مدثر سے گزارش کروں گا مولا علی کی خوبصورت منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ
حق دے ولیدا ہو سارے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ لیدا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدا پڑھنا قصیدہ او زہرا دشو ہے پیرا د پیرے میں کی دسیوا کنا میرے ہو میں کی دسیوا کنا میرے تہ تو سرا تو عرش اولا تئیں تہ تو سرا تو عرش اولا تئیں او سارے دسارا سارے دسارا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح میں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. مفتی صاحب، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ کے خوبصورت الفاظ ہوں جس سے میں بھی اور ہمارے ناظرین کچھ سبق حاصل کر سکیں. پلیز. میں اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آتا تو دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ میں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان میں دیکھنا، رمضان دیکھنا ہمیں نصیب فرما. تو میں کہوں گا ہم اپنی جو پورے سال کی کوتاہیاں ہیں ان سے توبہ کر کے اب نیکی کی طرف آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جن مبارک ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. روزوں کا اہتمام کریں، زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. کیونکہ امام جعفر صادق کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا، ان کی سیرت میں نمایاں پہلو یہ تھا کہ ان کو جب بھی کسی نے دیکھا فرمایا یا تو ہم نے نماز میں دیکھا یا تلاوت کرتے ہوئے دیکھا یا پھر ہم نے روزے کی حالت میں دیکھا. تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی سیرت سے اپنی سیرت کو تازہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہا کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن میں جانے سے پہلے اپنے معزز مہمان شعیب ایوب صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بے پناہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ. سعدیہ مدثر صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے ساتھ جتنے ناظرین جڑے رہے آپ سب کا بھی شکریہ. ناظرین اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.